اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے عین مطابق نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اسلام کو اپنی تعریف کے مطابق، اپنی ڈیفینیشن کے مطابق بیان کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں، اور ان کو بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں ایک نہایت اہم تحقیق جو کی گئی وہ 1953 میں پاکستان میں ہوئی، اور اس تحقیق کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالا گیا۔ میرا اشارہ ہے منیر انکوائری رپورٹ کی طرف۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو آج یہ بتائیں کہ منیر انکوائری رپورٹ میں کیا تحقیق کی گئی اور اسلام اور مسلمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا گیا۔ جزاکم اللہ برہان صاحب، 1953 میں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف فسادات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا تھا، خصوصاً سب سے بڑے صوبے پنجاب میں۔ تو اس پہ بعد میں گورنمنٹ نے تحقیق کروائی تھی اور ایک عدالتی کمیشن جو ہے وہ اس پہ بٹھایا تھا۔ تو وہ رپورٹ جو ہے عدالتی کمیشن کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ منیر انکوائری رپورٹ کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس میں مختلف وجوہات انہوں نے ساری تحقیق کر کے بیان کی۔ ایک حصہ تھا کہ جو زمانے کے جو بڑے بڑے فرقے تھے ان کے لیڈرز کو اور ان کے بڑے علماء کو جو ہے انہوں نے بلایا، اور اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، چونکہ غیر احمدیوں کا یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو دائرہ اسلام سے باہر نکالا جائے، تو اس پہ ایک انہوں نے جز یہ قرار دی کہ پھر مسلمان کی تعریف کیا ہوگی۔ چنانچہ اسی منیر انکوائری رپورٹ کے صفحہ نمبر 334 سے لے کر 340 تک جو بڑے بڑے بعض علماء تھے انہوں نے اس کے جوابات دیے کہ اس کی تعریف ہے کیا، اور اس میں 9 کے قریب علماء کی یہ تعریفیں وہاں پہ درج ہیں، اور سوال بہت سمپل تھا کہ وہ قلیل سی قلیل شرائط بتائیں جن کو ماننے کے نتیجے میں ایک انسان مسلمان ہونے کا حقدار کہلاتا ہے۔ اور اس کے جوابات جو ان 9 علماء نے دیے ہیں، جن میں مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب تھے جماعت اسلامی کے بانی، جس میں جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے، اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تھے، شیعہ مسلک کے بہت بڑے رہنما تھے عالم مولانا کفایت حسین صاحب، تو یہ بڑے بڑے علماء تھے۔ تو بجائے اس کے کہ بہت مختصر تعریف بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمان کی یہ تعریف بتائی ہے، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف بتائی ہے، وہ اس طرف گئے نہیں، کیونکہ اگر وہ یہ تعریف بیان کرتے تو اس تعریف کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو بھی مسلمان قرار دینا پڑتا۔ تو ذہن میں انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے احمدیوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرنا، اس وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث کی تو تعریف نہیں لی، اپنی طرف سے خود ساختہ سوچ سمجھ کے تعریفیں بیان کرنا شروع کی۔ اور جو 9 کے 9 علماء ہیں ان کی طرف سے جو پھر مسلمان کی تعریف آئی ہے ان میں سے کوئی 2 تعریفیں بھی آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، آپس میں متفق 2 علماء بھی نہیں تھے جنہوں نے یہ تعریف بیان کی ہو۔ مثلا ایک عالم سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تعریف ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں تمام ضروریات دین کو بجا لایا جائے۔ تو ضروریات دین ہیں کیا؟ کہ اسلام کے نزدیک جو بھی ضروری احکام ہیں ان کا اقرار کرنا اور ان پہ عمل کرنا۔ تو جب جج صاحبان نے یہ پوچھا کہ ضروریات دین کون سی ہیں تو انہوں نے جواب آگے یہ دیا کہ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے ضروریات دین کون سی ہیں۔ جج صاحبان نے پھر پوچھا کہ کیا آپ ان کا شمار کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکیں گے؟ تو ایک عالم نے یہ کہا کہ یہ ضروریات دین اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، ان کو شمار کرنا میرے لیے بہت زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے۔ ایک اور عالم دین سے جب یہی پوچھا کہ ضروریات دین کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے، مجھے 2 دن آپ دیں تاکہ میں ان کا شمار کر سکوں۔
تو یہ ان علماء کی تعریفوں میں آپس میں اختلافات تھے. اس وجہ سے جو جج صاحبان نے نتیجہ نکالا، مجھے امید ہے کہ ایم ٹی اے کی انتظامیہ وہ سکرین پہ وہ حوالہ دکھائے گی، منیر انکوائری رپورٹ والا بھی، کہ جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا، وہ میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ دین کے کوئی دو عالم بھی اس بنیادی امر پر متفق نہیں ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے، اور وہ تعریف ان تعریفوں سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں، تو ہم کو متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا. اور اگر ہم علماء سے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے، لیکن دوسرے تمام علماء کی تعریف کی روح سے کافر ہو جائیں گے. تو یہ تبصرہ ان فاضل جج صاحبان کا منیر انکوائری رپورٹ کے صفحہ نمبر 340 پہ لکھا ہوا ہے. تو گویا اس لحاظ سے خلاصہ انہوں نے یہ نکالا کہ اگر ہم خود تعریف کر لیں تو ان تمام علماء کے نزدیک ہم کافر ہیں. اگر ان تعریفوں میں سے بیان شدہ ایک تعریف پہ ہم عمل کریں تو اس عالم کے نزدیک ہم مسلمان ہیں، باقی تمام کے تمام علماء کے نزدیک جو ہیں وہ ہم کافر ہیں. اسی سے اگلے صفحے پہ پھر اس کا انہوں نے خلاصہ نکالا اور کہا یہ 300 صفحہ نمبر 341 ہے. انہوں نے لکھا یہ کہ شیعوں کے نزدیک تمام سنی کافر ہیں، اور اہل قرآن یعنی وہ لوگ جو حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے، متفقہ طور پر کافر ہیں. اور یہی حال آزاد مفکرین کا ہے. اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے. تو یہ خلاصہ تھا جو 1953 میں جج صاحبان نے نکالا کہ جو علماء مسلم کی تعریف کر رہے ہیں ان میں سے تو دو آپس میں متفق نہیں ہیں، اپنے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کو یہ لوگ کافر ٹھہراتے ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین کرام، یہ جو ابھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا ہے یہ منیر انکوائری رپورٹ کا مشہور حوالہ ہے جو جماعت احمدیہ ہمیشہ اپنے مخالفین کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اس حوالے کو اور اس انکوائری رپورٹ کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں دو باتیں اہم ہیں. نمبر ایک بات یہ کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کی گئی تحقیق نہیں ہے، یہ اس وقت کے ججز کی طرف سے کی گئی تحقیق ہے اور ان کا نکالا ہوا یہ نتیجہ ہے. آج کوئی بھی کھڑا ہو کر اگر اس تحقیق سے انکار کرنا چاہے تو بے شک کر لیں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کئی دنوں کی کارروائی کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان حقائق کو تو چھپایا جاتا ہے اور صرف اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن جماعت احمدیہ کے مخالفین جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں اور اب میں بات کرنا جاؤں گا محترم فضل الرحمان ناصر صاحب سے. السلام علیکم فضل الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمان صاحب، بڑی یہ دلچسپ انداز میں ہمارے سامنے گفتگو ہو رہی ہے جو اس وقت ساجد صاحب نے ایک منیر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بڑی واضح یہ بات پیش کر دی ہے. اچھا، اب اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ نام نہاد علماء جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض مسلمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے والا مسلمان ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ تعریف فیصلہ کن ہو سکتی ہے؟ اور آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. ایسا بات یہ ہے کہ کسی انسان کے مذہب اور خصوصاً کسی مسلمان کے عقیدے اور ایمان کے لیے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے آئین کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی آئینی ضروریات اور اپنے قانونی بعض تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سوسائٹی کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا حوالہ ہے، میں بخاری کا ہے
اگر ممکن ہو تو اسکرین پہ لوگوں کو دکھا بھی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دفعہ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھا جائے کہ مدینہ میں کتنے لوگ مسلمان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ شک نہیں کہ بعد اور بھی مسلمانوں کی تعریفیں فرمائی تھی. فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بھی بدعہدی کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن جب یہ وقت آیا کہ دیکھا جائے کہ کتنی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, تو یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھیں کہ اس وقت مدینہ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ جا کر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے, اچھا وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے, وہ نماز کیسے پڑھتا ہے, وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی داڑھی کتنی ہے, فلاں روزے کتنے رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو کسی بھی قانون پر ایسا پورا اترتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی تنظیم, دنیا کا کوئی بھی ملک, دنیا کی کوئی بھی اسمبلی اگر اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو وہی دراصل ایک شخص کے عقیدے کے فیصلے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی, جس سے نہ کوئی فساد پیدا ہوتا ہے, نہ کسی کے خلاف نفرتیں ابھرتی. آج پاکستان کے وہ علماء جنہوں نے یہ جرأت کی کہ قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پس پش ڈال کر از خود اس بات کو اپنے ہاتھ میں لیں کہ قرآن جو مرضی کہے, حدیث جو مرضی کہے, فیصلہ تو آئین کرے گا. گویا یہ اب پہلی دفعہ پاکستان کا قانون یہ فیصلہ کرنے لگا تھا کہ مسلمان کون ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے پاکستان کی اسمبلی میں یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ نہ تو قائد اعظم کو یہ پتا تھا کہ مسلمان کون ہے, نہ 1973 تک کے جو پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم اور اسمبلیاں گزری ہیں ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کون ہے. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور بڑے بڑے مسلمان لیڈر جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بھی رکھتے تھے اور جماعت احمدیہ کی اسلام کی خدمات کو وہ سراہتے بھی تھے, ٹھیک ہے ان کا اپنا خیال تھا, انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا, لیکن ان سب کے نزدیک 1973 تک وہی تعریف تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ 1400 سال سے چلی آ رہی تھی. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے. حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام, کہ میرے لیے ہر اس شخص کو تم مسلمان شمار کر لو, اس کا نام مسلمانوں میں لکھ لو کہ جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا ہے. اور ایسے ایسے دلچسپ واقعات ملتے ہیں مدینہ میں کہ ایک ایسی لونڈی تھی بیچاری, بیماری کی وجہ سے اس کی زبان بھی بول نہیں سکتی تھی, تو اسے پوچھا گیا کہ خدا کہاں ہے, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا, تو اس کو بھی مسلمان ہی شمار کیا گیا. تو یہ جو تعریف انہوں نے آج کی ہے, یہ قیامت تک بھی اس تعریف کو لے کر چلتے رہیں تو کل کو کچھ اور لوگ آ جائیں گے, وہ اپنے طور سے پھر نئی تعریف پیدا کر دیں گے. لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے یہ صرف حدیث کی میں اس کی بنیاد نہیں ہے, بلکہ اگر قرآن کریم میں جائیں تو دراصل قرآن کریم میں اس کی جڑیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ بھی دراصل کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت تھی جو ایک جمہوری حکومت کے سربراہ تھے, آپ نے جس رنگ میں اپنے ماننے والوں کو جب مختلف اطراف میں فوجیں بھیجتے تھے, اپنے مرکزی وفود بھیجتے تھے, ان کو جو ہدایات فرمائیں وہ قرآن کریم کی روشنی میں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ سے یہ رہنمائی حاصل کی یا رہنمائی پائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا, کہ اے مومنو جب تم زمین میں سفر کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, اور تم جو تم کو سلام کہے تم اس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے کہ بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا یا بعض لوگوں کو یہ
یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح اسلام کا اظہار کرنا ہے. مثلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبیلے نے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سبانا سبانا سبانا, اور دراصل وہ اسلام کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. اور جب اس بات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے اشارہ کنایہ میں جو بھی ان کو سمجھ تھی اس کے مطابق اپنے اسلام کا اظہار کیا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس سے بھی ایک اور کھل کر آیت سامنے آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا, کہ اعراب یعنی دیہات میں رہنے والے لوگ جن کو بہت زیادہ دین کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا, وہ موٹے موٹی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا رسول دنیا میں آ گیا اور ہم نے اس کو مان لیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ہاں تم ان کو یہ سمجھا دو کہ تمہیں اصل میں ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو یہ منیر انکوائری رپورٹ میں علماء کی یہ تشریح کردہ یہ تعریف ہو یا 1973 کی تعریف ہو, اس کے مقابل پر یہ قرآن کریم کی آیات ان کو دھکے دے کر بتا رہی ہیں کہ یہ تم جو تعریفیں کر رہے ہو بالکل غلط ہے. کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اعراب جن کو ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں, اگر وہ بھی آ کر کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو یہ کہو کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ قولو اسلمنا, کہ تم یہ تو کہہ دیا کرو کہ ہم اسلام لے آئے. ہاں ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تمہیں ایمان کی لذتوں کا, ایمان کی تفصیلات کا, ایمان کی تعریف کا پوری طرح شعور حاصل نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا قانون ہو, اسلام کا قانون ہو, اسلام کی رواداری کی تعلیم ہو, کسی ذریعے سے بھی ان کو اسلام سے باہر نہیں قرار دیا کہ ایسے لوگوں کو گویا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. بالکل ٹھیک فضل صاحب. ناظرین اکرام, جس طرح محترم فضل الرحمان صاحب نے قرآن اور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دی ہے, ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اسلام میں شامل کیا, اسلام کی طرف لے کے آئے, اور کوئی اشارتاً بھی اپنے مسلمان ہونے کا اشارہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے کو بھی تسلیم کر لیتے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہوئے اور یہ لکھواتے ہوئے بھی نظر آئے کہ جو کوئی زبانی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لے اس کا نام میرے لیے لکھ لو کہ وہ مسلمان ہے. لیکن آج کل جو ہمیں زمانے میں نظر آتا ہے وہ تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارے خلاف اس وجہ سے رپورٹ لکھوائی جاتی ہے کہ تو خدا اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں, ان کو یہ نام لینے سے روکا جائے. آپ ہمیں کاٹ سکتے ہیں, ہمیں قید میں ڈال سکتے ہیں, لیکن خدا اور اس کے رسول کا نام لینے سے ہمیں ہرگز نہیں روک سکتے. اسلام سے نہ بھاگو, راہ خدا یہی ہے. اے سونے والوں جاگو, شمس